اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، خوش آمدید۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد مبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اس نشست کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارا ذوق پرواز جو گروپ ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بتفصیل کوئی پروگرام ہو، کوئی ریکارڈنگ ہو، ویڈیو کی صورت میں ہو، خواہ وہ آڈیو کی صورت میں ہو۔ یہ ذوق پرواز پروگرام 2 پروگرام ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز تیسرا پروگرام ربیع الاول میں انعقاد پذیر ہوگا۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ یہ ذوق پرواز ہے کیا؟ اس کی کسی عام بندے کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی زندگی میں ذوق پرواز کیوں ضروری ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بہت سوالات یہ میرے تک پہنچے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی روحانی پرواز ہے تو اس کا حصول کیسے؟ دیکھیے حضرت، اگر کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے تو اسے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے، اور اگر اس کا اپنا ذوق بیچ میں شامل ہو تو بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے۔ یہ قانون ہے دنیا میں کہ جو اندر سے انسان چاہتا ہے جس چیز کو سیکھنے میں، وہ سیکھ جاتا ہے بہت جلد، وگرنہ اگر سیکھتا رہے تو جلد بدیر بندہ سیکھ جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ اسے سیکھا جاتا ہے اور پھر انسان اسے سیکھ جاتا ہے۔ ذوق پرواز بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں ذوق پرواز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ذوق پرواز کس طرح سے ممکن ہے؟ ایک آدمی کیسے پرواز کر لے بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی ذریعے کے؟ کیسے ممکن ہے؟ ظاہری طور پہ اگر کسی نے کوئی پرواز کرنی ہے، اگر ظاہری طور پہ کسی نے پرواز کرنی ہے تو اس کا ایک واحد ذریعہ ہے ہیلی کاپٹر، ایئر بس، اسپیس شٹل جسے راکٹ کہتے ہیں، جس میں بیٹھ کے خلاباز خلا میں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے پرواز کرنے کا۔ اب یہ ذریعہ ظاہر ہے کہ مادی ذریعہ ہے، بہت ایکسپینسو ہے، بہت مہنگا ہے، اس کے لیے سائنسدان بننا پڑے گا، آپ کو ناسا کے ادارے سے رابطہ کرنا پڑے گا، امریکہ جانا پڑے گا، بشرط یہ کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ علوم بدرجہ اتم موجود ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ روحانی پرواز کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال جنم لیتا ہے۔ تو یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہاں سے لاکھوں کروڑوں نوری میل دور ہے چاند، ستارے، سورج، جتنے بھی آسمان ہیں بہت دوری پہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ظاہری اور مادی تیز ترین ذریعہ کے انسان وہاں تک پہنچ جائے؟ اور پہنچے کیوں پہنچے؟ جانا کیوں ضروری ہے؟ مطلب کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ سیدھی سادھی زندگی گزاری جائے، آرام سے رات کو کام پہ سے آئے، اپنے آرام سے کھانا کھایا، اس کے بعد موبائل لے کے بیٹھ کے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اپنا وقت گزارا، اگلے دن پھر اٹھے، ناشتہ کیا، پھر اپنے کام پہ نکل گئے، اور پھر کبھی چھٹی والے دن کہیں پکنک منا لی، پھر وہی خبریں۔ اسی طرح کی زندگی گزاری جائے اور وہ کامیاب زندگی گزاری جائے، اور بالآخر کچھ بیماریوں کے ساتھ فوت ہو جائے۔ اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بپتا میں ڈالے، ایسا علم حاصل کرے کہ میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، میں نے ستاروں کا سفر کرنا ہے؟ تو کیوں ضروری ہے؟
کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سفر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ کیوں ذوق رکھے، بالکل ان کے لیے ضروری نہیں ہے جو نہیں سمجھتے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا. بہت سارے لوگ کرکٹ نہیں سیکھتے، نہیں کھیلتے، تو کیا زندگی گزارتے نہیں ہیں؟ لیکن جن کو اشتیاق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، وہ کرکٹ سیکھتے بھی ہیں، اور ہم وقت کرکٹ سیکھتے رہتے ہیں. وہ سخت دھوپ کا بھی ذرا بھی خیال نہیں کرتے، موسموں کی پرواہ نہیں کرتے. تو گویا کہ اس چیز سے ثابت ہوا کہ جس کا اندرونی ذوق، اندرونی ذوق میں شدت ہو، وہ کام انسان سیکھ جاتا ہے، اور وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا، حالات کی پرواہ نہیں کرتا، بالآخر سیکھ جاتا ہے. تو یہ اگر ذوق پیدا ہو جائے، ظاہری ذریعہ نہیں ہے پرواز کا، تو یہ اکیلا ذوق کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے جب یہ مراحل میں سے بندہ ناچیز گزرا، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑا مستند ذریعہ اگر ہے ایک سند کے طور پہ، تو وہ کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس کی بتائی ہوئی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں شک، اس میں باطل نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے نیچے، نہ ادھر ادھر سے شامل ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. ھدی للمتقین، اور جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت کا کام کرے گی، متقیوں کے لیے ہدایت. اب ہم اس کتاب کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو وہ کتاب بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں یہی کتاب ہم سے یوں مخاطب ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ آیت نمبر 20 سورہ لقمان، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی. گویا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، چلو زمین میں تو انسان، زمین تو رینج میں ہے نا انسان کی، مادی رینج میں تو ہے نا، انسان اس کے اوپر کھڑا ہے، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ کیسے مسخر کر دیا؟ وہ انسان کی دسترس میں کیسے؟ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری دسترس میں ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو کتاب لا ریب فیہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے. اب ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی، گویا کہ، اور یہ اس لیے کہ تم شکر گزار بن سکو. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ مشروط ہوتا، آسمانوں کی سیر ظاہری میڈیم، ظاہری ذرائع سے ہی مشروط ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جب تم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کل انسانیت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تمام انسانوں کے لیے جو شعور رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور ہم نے زمین و آسمان مسخر کر دیے تمہارے لیے، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں کی دوری ہم سے لاکھوں میل پر ہے، تو یہ کیسے ممکن اس پہ غور و فکر کیا جائے؟ غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ فاصلے پاٹے جائیں، فاصلے کچھ کم ہوں، تاکہ غور و فکر کی راہ تو ہموار ہو. اب اتنی دوری سے اس پہ بڑی حد کتنا غور ہو سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے ضروری ہے آپ وہ فاصلے پاٹیں، وہ فاصلے سمٹیں، اور آپ اس کی خاص قربت تک پہنچیں، اس کا تمام کا مشاہدہ کریں، تاکہ ہم شکر گزار بندے ہو سکیں اور اللہ کی بادشاہت کا مشاہدہ کر لیں، تاکہ
ہمارا ایمان یقین کے درجے تک پہنچ جائے. اب یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس کا ظاہری ذریعہ تو راکٹ اور اسپیس شٹل ہے کہ آسمانوں کی سیر کی جائے، کہکشاؤں کی سیر کی جائے. اس کا ظاہری ذریعہ تو یہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کا ایک دوسرا ذریعہ رہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں باطنی ذریعہ. یہ باطنی ذریعہ کون سا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، کیا کسی نے یہ آسمانوں کی سیر کی ہے؟ ہم یہاں قرآن پاک سے شہادت لیں، لا ریب فیہ، کیونکہ اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کی ہدایت میں کوئی شک نہیں. جب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن پاک کی طرف تو آگے سے ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام 75 آیت میں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھلا دی تاکہ وہ حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں دکھائیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ یقین والوں میں ہو جائیں. گویا کہ اللہ کی بادشاہ دیکھنے سے ایک بات تو طے ہے کہ اس لا ریب جو کتاب ہے اس میں یہ بات پوری صراحت سے وضاحت ہو گئی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہیاں دکھا دیں تاکہ وہ حق الیقین کے مقام تک پہنچ جائیں، حق الیقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. گویا کہ یقین محکم کے لیے سیر مشروط ہے، آپ کی پرواز مشروط ہے. آسمان اور زمین کی تمام بادشاہتوں کا مشاہدہ آپ کو مقام یقین تک پہنچا دے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ فاصلے کیسے طے کر لیے؟ کیا ممکن ہے کہ لاکھوں میل انسان چند لمحوں میں طے کر لے؟ ایسا کوئی ذریعہ ہے اسپیس شٹل کے علاوہ؟ کولمبیا شٹل، ہیوسٹن اسپیس شٹل، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھا دی. اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ اتنا تیز ترین طریقے سے سفر کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے